بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ قریش نے یہ اشتہار دیا تھا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے یا گرفتار کر کے لائے، ہر ایک کے معاوضہ میں علیحدہ 100 اونٹ انعام اس کو دیا جائے گا۔ سراقہ ابن مالک ابن جاشم راوی ہے کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر یہ بیان کیا کہ میں نے چند اشخاص کو ساحل کے راستے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا ہے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ بے شک وہی ہے، لیکن اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا نہیں ہے بلکہ اور لوگ ہوں گے، مبادا کہ یہ شخص یا کوئی اور سن کر قریش کا انعام نہ حاصل کر لے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں مجلس سے اٹھا اور باندی سے کہا کہ گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے نیچے لے جا کر کھڑا کرے، اور میں اپنا نیزہ لے کر گھر کی پشت کی طرف سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سر پر دوڑاتا ہوا چلا۔ جب سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور گھبرا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہم پکڑ لیے گئے، یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، تو غمگین نہ ہو، تحقیق اللہ رب العزت ہمارے ساتھ، اور سراقہ کے لیے بد دعا فرمائی۔ اسی وقت سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک پتریلی زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے عرض کیا، مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں کی بد دعا سے ایسا ہوا ہے، آپ دونوں حضرات اللہ رب العزت سے میرے لیے دعا کیجیے، خدا کی قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اسی وقت زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا، اور قریش نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یا گرفتاری کے لیے 100 اونٹ کے انعام کا اشتہار دیا تھا، اس کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی۔ جو زاد راہ میرے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمایا کہ ہمارا حال کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ مزید احتیاط کی غرض سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحریر امن اور معافی کی مجھ کو لکھوا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر معافی کی سند لکھ کر مجھ کو عطا کی اور روانہ ہوئے، اور میں بھی امان نامہ لے کر واپس ہوا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ملتا تھا اس کو واپس کر دیتا تھا اور کہہ دیتا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ آیا۔ اسی بارے میں سراقہ نے ابو جہل کو مخاطب بنا کر یہ کہا، اے ابو جہل، خدا کی قسم اگر تو حاضر ہوتا جب میرے گھوڑے کے قدم زمین میں دنس رہے تھے تو یقین کرتا اور ذرا برابر تجھ کو شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، دلائل اور براہین کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟